السلام علیکم۔ کھانے اور ریسٹورنٹس کی ریویوز تو سب لوگ ہی دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ہم کام کی باتیں اس ویڈیو میں کر لیں۔ ویسے بھی کھانے کا اندازہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی ہو جائے گا کہ کھانے کا معیار اور کوالٹی کیسی تھی۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کہتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ اس سے اس کی قابلیت پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ سیاسی ہوں۔ دراصل عربی میں سیاسی ایک افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم شخص کو کہتے ہیں۔ اب بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاست دانوں کی بہت بھرمار تھی، اس لیے اسے استبل کے گھوڑوں کا انچارج بنا دیا گیا، جو کہ حال ہی میں فوت ہوا تھا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ گھوڑا تو وہ اصلی نہیں ہے، نسلی بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر گھوڑے کی ماں مر گئی تھی، اس لیے یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اسی کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ اب مسئول کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ مسئول نے جواب دیا کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے، لیکن جب نسلی گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو وہ گھاس منہ میں لے کر سر اوپر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فہم و فراست سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے دانے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے اس کی ترقی کر کے اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ اب چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں بھی رائے مانگی۔ وہ کہنے لگا، طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں کچھ حواس بحال ہوئے تو ساس کو بلا بھیجا۔ معاملہ اس کے گوش گزار کیا اور اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی تمہارا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے کسی اور کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے سلوک کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے زیادہ متاثر ہو گیا۔ بہت سارا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں اور ساتھ ہی اب اسے اپنے دربار میں تعین کر لیا۔ کچھ عرصہ اور گزر گیا، پھر مصاحب کو بلا بھیجا۔ اب کی بار بادشاہ کہنے لگا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مصاحب کہنے لگا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ پہلے نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تو تاؤ آ گیا، مگر جان کی امان تو دے چکا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا۔ والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی، تمہیں لے کر پال لیا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلا بھیجا اور پوچھنے لگا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جب بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو اس کو ہیرے، موتی، جواہرات اور سونے چاندی کی شکل میں انعام سے نوازتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ زادے اور شہزادے کے نہیں ہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کے ہی ہو سکتے ہیں۔
اسی لیے کہتے ہیں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں ہی کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ گھوڑے کی پہچان اس کے کھانے کے انداز سے ہو گئی۔ ملکہ کا راز اس کے خادموں کے رویے نے کھول دیا، اور بادشاہ کی حقیقت اس کے انعام دینے کے طریقے سے آشکار ہو گئی۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دے دیتی ہیں، اخلاق انسان کے اصل مقام کو عیاں کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اصل عزت خون یا نسل میں نہیں بلکہ کردار اور عادات میں ہے۔ دولت اور طاقت وقتی ہیں، مگر کردار اور عادتیں ہمیشہ اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ عادات اور اخلاق کبھی چھپائے نہیں چھپتے۔ آپ کی پہچان آپ کی عادات میں ہے، اس لیے اپنے کردار اور اخلاق پر توجہ دیجیے۔ آپ کا پہننا اوڑھنا، آپ کا چال ڈھال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا نوکروں اور دوستوں کے ساتھ رویہ، آپ کا ہر عمل آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پورے خاندان کو ایکسپوز کرتا ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ آپ کس قسم کے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں۔ جب آپ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو جن باتوں کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اچھی طرح ایکسپوز کر رہی ہوتی ہیں وہ باتیں۔ دیکھنے والے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح ہر قدم پر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔